نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. اس نے تم پر صرف مردار کو اور سور کے گوشت کو اور ہر اس چیز کو حرام کیا ہے جس پر اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کا نام کیا گیا، اور جو شخص ان میں سے کسی چیز کے کھانے پر مجبور کیا جائے بحالی کہ وہ نہ باغی ہو اور نہ حد سے بڑھنے والا ہو، تو یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ یقیناً بہت ہی لوٹنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت کی تفسیر جاری ہے۔ حضرت مسلم اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید بیان فرماتے ہیں، اس حوالے سے حضور بیان فرما رہے ہیں کہ یہ جو بیان شدہ 4 چیزیں ہیں جن کا قرآن کریم میں ذکر اس آیت میں ذکر ملتا ہے، کیا یہی صرف حرام ہے؟ حضور فرماتے ہیں اس آیت کے متعلق ایک بہت بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس میں 4 چیزوں کی حرمت بیان فرمائی ہے، کیا یہی 4 چیزیں حرام ہیں اور ان کے سوا اور کوئی چیز حرام نہیں؟ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ یہاں پر جو حصر پایا جاتا ہے یہ حصر اضافی ہے، یعنی کفار کے حرام کو مد نظر رکھ کر اضافی طور پر ان چیزوں کو حرام کیا گیا، چونکہ وہ صائبہ وغیرہ کو حرام کہا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ حرام نہیں، حرام تو یہ اشیاء ہیں جو ہم گنوا دیں۔ اس صورت بیان میں حصر تعداد کا نہیں ہوا کرتا بلکہ اقسام کا ہوا کرتا ہے۔ بس آیت کا مفہوم یہ ہوگا کہ اس قسم کی چیزیں حرام نہیں جو تم کہتے ہو، بلکہ اس قسم کی چیزیں حرام ہیں جو ہم بتاتے ہیں، اور حرمت کی نفی وقت اشیاء کے متعلق نہیں سمجھی جائے گی بلکہ ان اشیاء کے متعلق سمجھی جائے گی جن کا حرام ہونا کفار بیان کرتے ہیں۔ بعض نے کہا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تھی اس وقت تک یہی 4 چیزیں حرام تھیں، باقی بعد میں ہوئی۔ یہ جواب واقعات کے لحاظ سے بھی غلط ہے، اور اس لیے بھی کہ اس سے آیت کے لفظ انما کو آیتہ کے لیے منسوخ ماننا پڑتا ہے، مگر قرآن کریم کا کوئی لفظ منسوخ نہیں۔ بعض نے مجبور ہو کر یہ کہہ دیا کہ یہی 4 چیزیں حرام ہیں، ان کے سوا اور کوئی شے حرام نہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک حصر اضافی بعض صورتوں میں جائز ہے، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم میں جہاں بھی حرمت کا ذکر کیا گیا ہے وہاں پر حصر انہی 4 چیزوں پر کیا گیا ہے۔ یہ ذکر 4 صورتوں میں ہے، سورہ نحل، سورہ بقرہ، سورہ نام اور سورہ مائدہ۔ اور سورہ نحل اور انعام میں تو اس سے پہلے یہ ذکر موجود ہے کہ کفار اپنی مرضی سے مختلف اشیاء کو حلال و حرام کر لیتے ہیں، مگر سورہ مائدہ اور بقرہ میں یہ ذکر بالکل نہیں۔ سورہ بقرہ میں تو اعمال خیر کے مسئلے میں اس مسئلے کو بیان کیا ہے، اور سورہ مائدہ میں کفار کے حلال و حرام کرنے کا ذکر کیا بغیر حلال و حرام کی ایک مستقل بحث کی گئی، اور اس جگہ حرام اشیاء کو بھی گنایا گیا۔ بس چونکہ 2 اور صورتوں میں حصر تو موجود ہے، مگر ان میں کفار کے حلال و حرام کرنے کا کوئی ذکر نہیں، اس لیے اس حصر کو اضافی قرار دینا ٹھیک معلوم نہیں ہوتا۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
میں